پورے جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ تاریخ تھی 11 اپریل اور شہر تھا اسلام آباد کا۔ آج کا دن اہم تھا کیونکہ آج کشمالہ کی زندگی بدلنے جا رہی تھی، لیکن اپنی صبح کا آغاز کرتے ہوئے اسے اس بات کا علم نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ وہ بیڈ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی جب موبائل کی مخصوص ٹون بجی۔ وہ مسکرا دی۔ یقیناً ماں کا فیملی گروپ پہ میسج آیا ہوگا، وہ بھی گڈ مارننگ کا۔ ماں ایک ہی میسج اپنے تینوں بچوں کو فیملی گروپ اور پرسنل چیٹ پہ الگ الگ بھیجتی تھیں۔ اس نے ٹاپس پہن کے موبائل اٹھایا اور میسج کھولا۔ ماں نے گڈ مارننگ کے ساتھ پوچھا تھا کہ کیا وہ ویکنڈ پہ عزا کی شادی کے لیے لاہور آئے گی۔ کل بتاؤں گی ماں، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ یہاں ریسٹورانٹ میں اتنے کام پڑے تھے، وہ کیسے جائے گی لاہور؟ وہ کل معذرت کر لے گی۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اس نے سر سے پیر تک آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ اس نے نیوی بلو لمبی قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ بین گلے سے گردن میں پہنا ننھا سا ڈائمنڈ لاکٹ جھلک رہا تھا۔ پیروں میں زرد ہائی ہیلز تھیں۔ لمبے بھورے بال فرینچ جوڑے میں بندھے تھے۔ بیضوی چہرہ گلابی سفید سا تھا، جیسے عموماً پٹھان لڑکیوں کا ہوتا ہے، اور آنکھیں سبز تھیں جن کے گرد لائنر لگا تھا، جیسے سیاہ پیالے میں سبز پانی ہو۔ اس نے چہرہ دائیں بائیں گھما کے دیکھا۔ سکن بے داغ تھی، کوئی ایک پمپل بھی نہ تھا۔ اس نے جوڑے سے 2 لٹیں نکالی اور انگلی سے رول کر کے چھوڑ دیں۔ وہ چہرے کے دونوں اطراف میں ٹھہر گئی۔ اپنے عکس کو دیکھ کے مسکرائی۔ وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ماں ہوتی سامنے تو کہتی کہ ان کی کوئی بیٹی حسن میں ان پہ نہیں گئی۔ کہاں اپنے زمانے کی حسین ترین حورے جہاں بیگم، اور کہاں ماں بینا اور کشمالہ۔ ایک تو ماں کی ججمنٹل آواز ہمیشہ ذہن کے پس منظر میں گونجتی تھی، چاہے سارا زمانہ کہے کہ ماں ہی ماں بینا اور مالا کشمالہ جیسا حسین کوئی نہ تھا، ماں نے نہیں ماننا تھا۔ وہ ماں کو یاد کر کے زیر لب مسکراتی ہوئی کھڑکی تک آئی۔ کھڑکی میں 3 ننھے گملے رکھے تھے، ان میں اسٹیپیلیا، بیگونیا اور ہیورتھیا اگے تھے۔ کشمالہ نے چہرہ ان کی سطح تک جھکا کے دیکھا۔ باقی دونوں کی نئی گروتھ نظر آ رہی تھی، مگر ہیورتھیا کے پتے بھورے ہو رہے تھے۔ شاید روشنی اس کے لیے تیز تھی۔ اس نے پودے کو ذرا پیچھے کر دیا۔ وہ باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی، کونے میں رکھی ورک ٹیبل سے زرد ہینڈ بیگ اور لیپ ٹاپ اٹھایا، پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی نکاح میں کچھ کھٹکا۔ کشمالہ کے قدم زنجیر ہوئے۔ گردن دھیرے سے دائیں جانب موڑی۔ دیوار گیر بک شیلف میں ایک موٹی سی کتاب کی جگہ خالی تھی۔ کشمالہ کی نگاہوں نے نیچے میز تک کا سفر کیا۔ وہاں ایک دبیز ڈکشنری رکھی تھی۔ یہ شیلف سے نیچے کیسے آئی؟ اس نے چونک کے ٹیرس کے دروازے کو دیکھا۔ وہ بند تھا، کھڑکیاں بھی اندر سے مقفل تھیں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، رات کو جب میں گھر آئی تھی تب یہ کتاب اپنی جگہ پہ تھی یا نہیں، مگر کچھ یاد نہ آیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ خیر کوئی بات نہیں۔ سفورہ نے کہا تھا کہ وہ نئے گارڈ کے لیے کسی کو آج بھیج رہی ہے۔ گارڈ آ جائے گا تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسے ابھی اس معاملے کی فکر نہیں کرنی تھی۔ اسے اپنے نئے بزنس پلان پہ فوکس کرنا تھا، اور اس بارے میں سوچتے ہی مالا کے لبوں پہ ایکسائٹمنٹ بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بیرونی زینے اترتے ہوئے نیچے آئی۔ وہ ماموں کے گھر کی بالائی منزل پہ بطور پینگ گیسٹ رہتی تھی۔ ماموں ممانی اور ان کی فیملی نیچے رہتے تھے۔ دونوں کی ملاقات ہفتوں بعد ہوا کرتی تھی۔ باہر ہوا ٹھنڈی تھی اور آسمان پہ سیاہ بادل تھے۔ آج خوب بارش برسنی تھی۔ کچن کے جالی دار دروازے سے ناشتے کی مہک پورچ تک آ رہی تھی۔ وہ دروازے پہ رکی اور جالی سے اندر جھانکا۔ نسرین کام کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ نسرین، کل میرے پورشن میں کوئی آیا تھا؟ نہیں باجی، کوثر تو چھٹی پہ ہے 2 دن سے۔ اس نے صفائی والی لڑکی کا نام لیا۔ کشمالہ پورچ کی طرف بڑھ گئی، البتہ اس کی سوچتی نظروں نے گیٹ اور لان کا جائزہ ضرور لیا تھا۔ کون تھا جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے پورشن میں آتا تھا؟ بلکہ نہیں، اسے ابھی اس بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ اسے آج ظہیر کو اپنے نئے بزنس پلان کی پریزنٹیشن دینی تھی۔ اسے اپنی توانائی برقرار رکھنی تھی۔ ظہیر اس کا کلاس فیلو تھا۔ دونوں نے لاہور میں ایک ساتھ گریجویٹ کیا تھا۔
پھر ظہیر اسلام آباد واپس آ گیا۔ کشمالہ کے پاس آئیڈیاز تھے اور ہمیشہ سے ہوتے تھے، اور ظہیر کے پاس سرمایہ تھا جو کشمالہ کے پاس نہیں تھا۔ ابا بچپن میں ہی کہیں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، سعودیہ میں جاب کرتے تھے، بچوں سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ 4 سدہ میں ان کی زمینیں اور باغ تھے۔ ابا کی وفات کے بعد بھی ماں نے کبھی نوکری نہیں کی، صرف حساب کتاب کیے، زمینوں اور ٹھیکوں کے رجسٹر سنبھالے، لیکن اپنے تینوں بچوں کو ایک اچھی زندگی اور اعلیٰ تعلیم فراہم کر دی۔ ماہی آرکیٹیکٹ تھی، موئید ڈاکٹر بن چکا تھا، اور کشمالہ کو ہمیشہ سے اپنا کام کرنے کا شوق تھا۔ لیکن 5 سال پہلے جب اس نے اپنا کام شروع کرنے کا سوچا تو اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا۔ ان دنوں ماں کو بھی مہابینا ماہی کی شادی کرنی تھی۔ گو کہ ماہی اس سے چھوٹی تھی، لیکن اس کی عباد سے منگنی برسوں سے طے تھی۔ عباد ان کی سگی خالہ کا بیٹا تھا۔ کشمالہ ان حالات میں ماں پہ بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی، سو اس کو ظہیر کی انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ یوں 5 برس پہلے ظہیر اور اس نے مل کے ایک بزنس کی بنیاد رکھی۔ ظہیر کی انویسٹمنٹ اور مالا کے آئیڈیاز اور محنت، اس وقت جو ناممکن لگتا تھا وہ 5 برس بعد شہر کے معروف اور ایلیٹ ریسٹورانٹس میں شمار ہونے لگا۔ اوشن، اور اوشن ریسٹورانٹ کے لیے اس نے 5 برس پہلے لاہور چھوڑ دیا تھا۔ ماں اس فیصلے سے خوش نہیں تھی، لیکن انہوں نے کبھی منع نہیں کیا، ہمیشہ ساتھ دیا۔ موئید میڈیکل پڑھ رہا تھا اور ماں کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر ماہی اور عباد بھی اسی کالونی میں رہتے تھے، یوں ماں کو اس کی ضرورت نہ تھی۔ 1 سال پہلے عباد کی کینیڈا میں جاب لگ گئی تھی۔ پہلے وہ گیا اور پھر 6 ماہ بعد ہی ماہی بھی کینیڈا چلی گئی۔ ماں کے پاس صرف موئید تھا جو سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ ایک احساس ہوتا تھا کہ ماں قدرے اکیلی ہو گئی ہوں گی۔ وہ سوچتی بھی تھی کہ ہر دوسرے ویکینڈ پہ لاہور جایا کرے گی، لیکن لاہور جاتے جاتے اسے 1 ڈیڑھ ماہ گزر جایا کرتا تھا۔ اور اب وہ اوشن کے لیے ایک نئے بزنس پلان پہ کام کرنے جا رہی تھی۔ اب تو شاید وہ 6 ماہ بعد لاہور جا سکے گی۔ یہ نیا آئیڈیا اسے چند ہفتے قبل آیا تھا۔ اوشن کے پیچھے کچھ جگہ خالی تھی جو ظہیر کی ملکیت تھی۔ پلان یہ تھا کہ وہ دونوں مل کے وہاں ایک بیکری بنائیں، لیکن وہ ایک منفرد طرز کی بیکری ہوگی، اور اس دفعہ کشمالہ خود بھی انویسٹ کرے گی۔ اس نے ابھی ظہیر کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ ایک ہی دفعہ پوری تیاری کے ساتھ اسے پریزنٹیشن کے ذریعے بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔